اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم زندگی میں اس سال پھر ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرمایا۔ رمضان کی ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا گیا اور اس کی آج تیسرا درس چل رہا ہے۔ ابھی تک ہم نے پچھلے دو درسوں میں سورۃ البقرہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کی تفسیر اور ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آج ہم سورہ آل عمران جو قرآن پاک کی تیسری سورہ ہے اور سب سے بڑی سورتوں میں سے دوسرے نمبر پر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ درس شروع کریں، چند ایک چیزیں میں بیان کر دوں کہ ہمارا یہ جو درس آن لائن چل رہا ہے، اس کے پیچھے ہماری ٹیم جو ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن میں سے کینبرا میں سے عثمان سرور صاحب ہیں اور برسبن میں سے اسماعیل صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں محمد زبیر جو ہیں وہ اس کو سلسلے کو آگے چلا رہے ہیں۔ تو جو بھی کوئی اس کے علاوہ اس میں حصہ لے رہا ہے، اس کو دعوت کو پھیلانے کے لیے بہت سارے دوستوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اس میں تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا اس میں حصہ جو ہے اس کو قبول فرمائے، اور جو اس درس میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا جانا بھی قبول فرمائے، اور اس کے بدلہ سے، اس کے صدقہ سے اللہ رب العزت قرآن پاک کی برکت سے، رمضان شریف کی برکت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ اس میٹنگ میں، اس درس میں آپ کے پاس سوال پوچھنے کا بھی جو ہے وہ پروگرام ہے۔ اگر کوئی دوست سوال پوچھنا چاہیں تو وہ اس میں جو آپ کے پاس یہ زوم کی جو سافٹ ویئر ہے، اس کا جو ایپ ہے، اس کے اندر آپشن ہے اپنا ہینڈ ریز کریں، تو جب ہم درس کے بعد ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ دے دیں۔ اگر آج ہمارے پاس ٹائم کم ہوگا تو ہم پھر ان سوالوں کو جمع کر کے تو پھر اس کے مطابق علیحدہ سے ریکارڈنگ کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورہ ہے، یعنی کہ یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور اس میں 200 آیتیں ہیں، 200 ورسز اس کے اندر ہیں، 20 اس میں رکوع ہیں۔ اور یہ سورہ جو ہے، یہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں۔ روز قیامت یہ بڑے بڑے بادلوں کی طرح آئیں گے، محشر والے دن، آن دا ڈے آف ججمنٹ، یہ بڑے بڑے بادلوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کو ڈھانپ لیں گی، ان کے اوپر رحمت کا سایہ کریں گی۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ اس کے نام سے ہی ثابت ہے، آل عمران یعنی کہ حضرت عمران کی اولاد۔ اس کو جو ہے وہ آل عمران کہنے کا جو اس کا نام آل عمران اس وجہ سے ہے کہ اس میں حضرت عمران جو تھے، جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو ہیں وہ والد محترم تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ نانا جان تھے۔ تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ اس سورہ کے اندر
اللہ رب العزت نے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے جو واقعات ہیں ان کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی سیرت کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور ان کے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اس کے جو ولی ہیں، اس کے جو نبی ہیں، ان کی سیرت کو بیان کرنا اور سیکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی میں سے ایک مرضی ہے۔ تو اس سورہ کو آل عمران جو کہا گیا، حالانکہ عمران جو تھے، حضرت عمران، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کی بیوی کا نام حنہ تھا، ان کی بیٹی کا نام مریم تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر نیک اولاد ہے تو بیٹی اور بیوی کو بھی آل میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی ساری اولاد، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ساری اولاد حضور کی آل میں ہے۔ اس میں ایسے وہ سارے جو ان کے منکر ہیں ان سب کا یہ رد ہے۔ تو اس میں ان کا رد ہے۔ اس سورہ کے اندر ٹوٹل 3480 کلمے ہیں اور اس میں 14500 حرف ہیں۔ یہ بڑی صورتوں میں سے ایک بڑی صورت ہے۔ اس سورہ کے جو شان نزول ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی جب عیسائیوں کا ایک وفد نجران کے علاقے میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں حاضر ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اسلام کو اس لیے نہیں قبول کرتے۔ اب یہ نجران کے جو لوگ تھے یہ کرسچین تھے، یہ عیسائی تھے۔ The people of Najran, these people were from the territory of Najran, and these people were Christians. اور وہ جو ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے لگے کہ ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے، اسلام اس لیے قبول نہیں کر سکتے، we cannot accept Islam because you say in Islam, Muslims say that Jesus Christ, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، اس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ Muslims don't believe him as a son of God. تو اس لیے ہم اسلام کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، شاف روز جزا، شاف روز محشر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرمانے لگے، اچھا تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ بیٹا اپنے باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، وہ زندہ کرنے والا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہ قائم کرنے والا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے، ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ رب العزت جو ہیں ان کو کبھی موت نہیں، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، شروع سے بھی، ازل سے بھی وہی ہے، اب تک بھی وہی رہے گا۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر ان کے موت کیوں؟ پھر تو انہیں بھی ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے۔ تو اس بات پر وہ عیسائی خاموش ہو گئے، اس لیے کہ یہ بات ایک اصول ہے کہ اگر گھوڑے کا بیٹا ہوگا تو وہ گھوڑے کی نسل میں سے ہوگا، بکری کا بچہ ہوگا تو بکری کی نسل میں سے ہوگا، انسان کا بچہ ہے تو انسان کی نسل میں سے ہوگا۔ تو یہ ایک لاجیکل بات تھی، منطقی بات تھی، یہ منطقی جواب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق میں یہ آیات مبارکہ نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بے شک وہ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی کوئی عبادت نہیں، وہ خود زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ اسی نے یہ کتاب نازل کی اور جو اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے توریت اور انجیل کو نازل کیا، اور اسی نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، بے شک اسی نے فیصلہ اتارا، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار
کرنے والے ہیں उनके लिए सख्त अजाब है। वल्लाहु अजीजुन ज़ु इंतिकाम, और अल्लाह ताला बड़ा सख्त बदला लेने वाला है। If God wants to take revenge, he will take very strong revenge। और अल्लाह ताला पर कोई चीज छुपी हुई नहीं है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, बेशक अल्लाह ताला पर कोई चीज मख्फी, कोई चीज छुपी हुई नहीं। नथिंग इज हिडन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहु व तआला। ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, और उसके सिवा किसी की इबादत नहीं, वही इज्जत वाला और हिकमत वाला है। ये आयत नंबर 6 सूरा आले इमरान, मैं फिर तिलावत करता हूँ। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। जो शख्स औलाद के लिए दुआ करना चाहे तो वो इस आयत का विर्द करे। जो खातून औलाद की दुआ मांगना चाहे तो वो इस आयत का विर्द करे। इसमें अल्लाह ताला इसका मतलब जो है फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस चीज़ की कुदरत रखता है कि वो माँ के पेट में जैसा चाहे बच्चे की शक्ल बना दे, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, वो इज्जत वाला है और हिकमत वाला है। और इससे अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने वो किताब नाजिल की, वही रब है जिसने ये किताब यानी कि कुरान पाक नाजिल किया। कुछ आयतें तो इसमें बड़ी खुली खुली हैं, हुन्ना उम्मुल किताब, इसमें मुहकमात हैं, ऐसी आयात हैं जो खुली हैं, जिसमें हुक्म आता है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, व आतु ज़कात, ज़कात अदा करो। और कुछ आयतें ऐसी हैं कि उसमें मुतशाबिहात हैं, ऐसी आयतें हैं जिनमें शक है। शक का मतलब यह है कि उनके माने खुले नहीं हैं, उसको अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो फरमाया कि जिन लोगों के दिलों में अल्लाह ने ईमान को पक्का कर दिया, वो तो शक में नहीं पड़ते, वो तो कहते हैं जो कुछ भी है इसका जो इल्म है वो अल्लाह के पास है। जिनका इल्म ये मजबूत है वो कहते हैं कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, ये जो कुछ भी है ये सारी की सारी आयतें अल्लाह की तरफ से हैं। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, लेकिन अकल वाले ही हैं जो इसमें से हदायत पाते हैं। और इससे आगे फिर एक वो आयत मुबारक आती है कि अपने ईमान पर इस्तकामत की अगर दुआ करनी है तो फिर ये आयत मुबारक जो है इसको अपना विर्द बनाएं, इसको अपनी दुआ में शामिल करें। फरमाया कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना उसके बाद कि जब तू हमें हिदायत अता फरमा दे, तो अपनी तरफ से तू हमें अपनी रहमत नसीब फरमा। बेशक तू बहुत बड़ा देने वाला है, अता करने वाला है। यानी कि अल्लाह ताला से ही इस्तकामत मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला जब तू हमें हमारे दिल को सीधा रास्ता सिरातुल मुस्तकीम अता फरमा दे, उसके बाद हमें उस रास्ता से दूर ना करना। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो कुफार हैं, जो अल्लाह के रास्ते से भटक गए हैं, उनका माल, उनकी औलाद, उनकी जायदादें उनके किसी काम नहीं आएंगी। और इससे आगे जो है वो नफ्स की जो शैतानियां हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बयान करते हैं। फरमाते हैं ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबी वल फ़िद्दती वल ख़ैली वल मुसव्वमति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। यानी कि काफिरों के लिए और मुनाफिकों के लिए शैतान ने ये चीज़ें ऐसी प्यारी कर दी हैं कि औरतों की मोहब्बत और लोगों की मोहब्बत और बच्चों की औलाद की और बेटों की मोहब्बत और ऊपर तले जोड़ा हुआ सोने का, चांदी का ज़ख़ीरा और उसके अलावा घोड़े और चार चौपाए और मवेशी और जानदार और खेती बाड़ी की ज़मीनें, ये लोग इनको बड़ा प्यारा रखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं इस मालो मता से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सिर्फ दुनिया के चंद दिन के रहने के लिए असबाब हैं, और अल्लाह ताला अल्लाह ही है जिसके पास सबसे बेहतर ठिकाना है। द रियल होम इज विद अल्लाह सुब्हानहु व तआला। तो शैतान इंसानों को अल्लाह से गाफिल कर देता है, तो अपने जान माल, अपने औलाद और अपने घर वाले और बीवी बच्चों में ही गुम होकर रह जाते हैं। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नमा
मालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए एक सख्त आजमाइश है। अगर ये माल और औलाद इंसान को अल्लाह से दूर ना करे बल्कि उसको करीब करे, तो फिर यही नेमत उसके लिए बहुत बड़ा इनाम है। यही औलाद उसके लिए जन्नत का बायस है, अगर वो नेकी करे तो, अगर वो नेकी सीखे तो। यही माल उसके लिए जन्नत का बायस है, अगर वो उसको अल्लाह के रास्ते में सदका करे तो। फर्ज ज़कात अदा करने के अलावा नफल सदका भी करे, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, तो ये माल दौलत उसके लिए नेमत बन जाती है। और लेकिन अगर इसमें वो इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करे और इसको अल्लाह की मोहब्बत से भी ज्यादा चाहने लगे, तो फिर ये उसके लिए आजमाइश और इम्तहान बन जाता है। और उसमें फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इसी तरह से जो अल्लाह के बंदे हैं, फरमाया कि वो जन्नतों में रहेंगे और वो हर वक्त अपने रब की बारगाह में ये अर्ज करते रहते हैं, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ाग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। फिर ये भी एक दुआ वाली आयत है कि ऐ हमारे रब, तू हम सबको हमारे ईमान, हम तुम पर ईमान लाए, ऐ रब हम तुझ पर ईमान लाए, तू हमें बख्श दे, फ़ाग़फ़िर लना ज़ुनूबना, तू हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें आग के अजाब से बचा ले। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारीफ बयान की है उन लोगों की, फरमाया कि अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलकानितीना वलमुनफिकीना वलमुस्तगफिरीना बिल असहार। तो ये वो लोग हैं जो इस तरह से गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में दुआएं करते हैं, कि ये वो लोग हैं जो सब्र करने वाले हैं। अभी कल के दर्स में, हमने परसों दर्स में पढ़ा था कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो यहाँ पे फिर अल्लाह ताला सब्र करने वालों का बयान कर रहा है कि जो लोग, द पीपल हु आर पेशेंट, वो अपने अपने रब के रास्ते में अपनी रब की रजा के लिए पेशेंस रखते हैं, सब्र करते हैं, उनकी अल्लाह ताला तारीफ करता है। फरमाया कि अस्साबिरीना वस्सादिकीन, और वो लोग जो सच्चे हैं, जो रास्तबाज हैं, दोज पीपल हु टेल द ट्रुथ, वो सच्चाई को छुपाते नहीं हैं, वल कानितीना, और वो अदब वाले हैं, रिस्पेक्ट वाले हैं, दीज आर रिस्पेक्टफुल पीपल, वल मुनफिकीना, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले हैं, वल मुस्तगफिरीना, और फिर आधी रात को उठकर तहज्जुद के वक़्त अल्लाह से माफी मांगने वाले हैं। तो इन लोगों को अल्लाह ने फरमाया कि शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों ने भी गवाही दी, और इल्म वालों ने भी गवाही दी, और इंसाफ से कायम होकर उसके अलावा किसी की कोई इबादत नहीं, वही इज्जत वाला है और वही हिकमत वाला है। और फिर फरमा दिया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के पास जो पसंदीदा दीन है, द ओनली रिलीजन विच इज एक्सेप्टेबल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इट इज दीन ऑफ इस्लाम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के पास जो जो दीन है वो सिर्फ इस्लाम ही है। और जिनके पास किताबें आने के बाद, हुक्म आने के बाद भी इसमें तफरकेबाजी कर दी, तो फरमाया कि वो लोग जो है, उनके पास इल्म आने के बाद अपने दिलों की जलन से और हसद से और बुग़्ज़ से अल्लाह की आयतों का इनकार कर दिया, तो बेशक अल्लाह ताला उनका हिसाब लेने वाला है। तो इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। अब ये देखें, जब से ये सूरह शुरू हुई है, इसमें जिक्र आ रहा है अल्लाह ताला की सिफात का, अल्लाह ताला अपनी सिफतों का, अपनी ताकतों का और अपने बंदों का भी जिक्र कर रहा है। फरमाया कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ, कि ऐ तुम ऐसे अर्ज करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तमाम सल्तनत का, मुल्क का मालिक है, तमाम ज़मीन का मालिक है, जिसको चाहता है मुल्क अता कर देता है, हुकूमत दे देता है, और जिसको चाहता है उसे हुकूमत छीन लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। यानी कि जिसको वो चाहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त अता फरमा देता है, जिसको चाहता है उसको रिस्पेक्टफुल जो है उसको प्लेस दे देता है, उसको हाई स्टेज दुनिया में आला मुकाम अता कर देता है,
اور جس سے چاہتا ہے عزت لے لیتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو حقیقت میں عزت اور ذلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ وہی رب ہے جو رات کو پھاڑ کر دن لے آتا ہے اور دن کو ختم کر کے رات لے آتا ہے، پھر زندہ کو مردہ کر دیتا ہے اور مردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کے پاس یہ طاقت ہے کہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کرے اور زندہ کو مار دے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور تو ہی ہے اے میرے رب، تو ہی ہے جو بغیر حساب کتاب کے جس کو چاہے جتنا چاہے رزق عطا فرما دے۔ تو مومنوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ اپنا اتحاد کر لیں، کہ مومنوں کو چھوڑ دیں، مسلمانوں کو چھوڑ دیں اور کافروں کو اپنا اتحادی بنا لیں، یہ ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ عام دنیا داری کے جو معاملات ہیں ان کی اجازت ہے، آپ کافروں سے کر سکتے ہیں، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، کافروں سے، ہندوؤں سے آپ اپنے کاروبار، تجارت، یہ وہ چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن جب اسٹریٹجک لیول پہ بات آئے گی تو مسلمانوں کو ان کو اپنا اتحادی بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ آگے بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے کہ انسان تو دعویٰ کرتا ہے، انسان یہ کہتا ہے، انسان جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیارے حبیب ان کو بتا دے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، فالو می، فالو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ If you claim that you love Allah, then you have to follow the path of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ جب تم ایسا کر لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں دوست بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ He is the most forgiving one. He is the most kindest one. پھر فرمایا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور تم فرما دو کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ تو جو کوئی اس سے منہ پھیر لے گا تو بس وہ اللہ تعالیٰ کافروں کو محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ اللہ سے منہ موڑ دینا اور اللہ کے رسول سے منہ موڑ لینا، اس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا يحب الکافرین، کہ جس نے اللہ کے رسول سے بھی منہ موڑ لیا وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے جس میں کافر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی باتیں بیان کرتا ہے سورہ آل عمران۔ اب قرآن پاک کو پڑھتے جائیں تو یہ ایک بڑے ہی خوبصورت باغ کی طرح ہے، ایک گلستان ہے، just like a beautiful garden. From every chapter to chapter, every page to page آپ کو نئی سے نئی بات ملتی ہے، ایک نیا جہان کھلتا ہے، ایک نئے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اپنے پیارے بندوں کی باتیں کتنی محبت سے بیان فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور عمران حضرت عمران کی اولاد کو اور تمام باقی جہان والوں سے ان کو فضیلت بخشی۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ ان میں سے کسی کی اولاد کو کسی دوسرے پر فوقیت دی۔ اور پھر آگے یہاں پر واقعہ آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا۔ یاد رہے کہ حضرت مریم اللہ کی نبی نہیں تھی، وہ نبی کی ماں تھی اور وہ اللہ کی ولیہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کا بھی ذکر کرتا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عمران کی جو بیوی تھی ان کا ذکر فرمایا جو کہ حضرت مریم کی والدہ تھی۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي
محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اور جب عمران کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کی کہ اے رب میں تیرے پاس یہ منت مانگتی ہوں، میں نظر کرتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے اس کو میں تیرے لیے خاص وقف کر دوں گی، اور بے شک تو سننے والا ہے، تو میری دعا کو قبول فرما۔ اب یہاں سے چند ایک باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا ذکر قرآن پاک میں کرتا ہے، نبیوں کے علاوہ بھی۔ یہ حضرت عمران کی جو بیوی تھی یہ بھی نبی نہیں تھی، حضرت مریم کا ذکر بھی کیا، وہ بھی نبی نہیں تھی، اور اس کے بعد ان کی جب انہوں نے نظر مانی تو اس واقعے کا بھی ذکر جو ہے قرآن پاک میں دے دیا، منت مانی۔ She made a vow that whenever I am going to have a child, I'm going to make that child to learn only the deen of Allah, to serve the deen of Allah. اور اس بچے سے میں کوئی دنیا کا کام نہیں لوں گی، اپنی یہ منت مان لی۔ تو پھر اس واقعے کو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو دیکھا تو وہ تو بیٹی تھی، تو عرض کی کہ اے میرے رب میں نے تو بیٹی پیدا کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی۔ اللہ کو پتا ہے تم کہ کیا پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ پیدا ہونے والی بیٹی جو ہے وہ بیٹے سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ انہوں نے اس کا نام رکھا، اور اس کا واقعہ بھی قرآن میں آیا، فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اس کو اور اس کی اولاد کو یا اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں، اے اللہ تو اس کو شیطان سے محفوظ فرما۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس سے اس کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے۔ تو بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام انہوں نے مریم رکھا، اور مریم کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ خدمت کرنے والی، اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ کرنا۔ اللہ رب العزت نے ان کو قبول فرمایا، اور حضرت زکریا جو ہے وہ خود بھی نبی تھے، اور بیت المقدس میں اللہ کے گھر میں وہ خدمت کرتے تھے، ان کے ذمے وہ بچہ جو ہے وہ دے دیا گیا تاکہ وہ اس کی پرورش کریں۔ حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کے اندر پالا، اور وہاں پہ ان کو ایک کمرے میں رکھا جاتا تھا۔ تو جب ایک دن حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کے پاس پھل پڑے تھے۔ جب وہ بڑی ہو گئیں، اللہ کی عبادت کرنے لگی، تو بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، ہر وقت نماز ادا کرنے والی، دعا کرنے والی، ذکر کرنے والی تھیں۔ تو ایک دن جب وہ ان کے پاس گئے، حضرت زکریا ان کے پاس ان کے کمرے میں گئے، تو یہ ان کے خالو تھے، زکریا جو ہے مریم علیہ السلام کے یہ خالو تھے۔ جب یہ ان کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ ان کے پاس ایسے پھل پڑے تھے، there was fruit which was not from that land, it was not in that particular season۔ وہ فروٹ ایسا تھا جو اس علاقے میں سے نہیں تھا، اور وہ اس موسم کا نہیں تھا۔ تو انہوں نے پوچھا حیران ہو کے کہ اے مریم، قرآن پاک اس طرح فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو ان کے پاس یہ پھل دیکھے تو پوچھا کہ مریم تیرے پاس یہ پھل بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ تو کہنے لگیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے معجزات میں سے ہے کہ مریم کو اللہ رب العزت جو ہے ان کے بند کمرے میں جنت کے پھل عطا فرما رہا ہے، اور وہ جنت کے پھل کھا کھا کر جو ہے ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی ولی ہے۔ تو وہاں پر پھر کیا ہے، ان کی سنت اور ان کا عمل دیکھیے۔ تو وہاں پر ان کے مسلح پر وہ کھڑے ہو گئے، اور وہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اب یہ جو آیت ہے یہ آیت نمبر 38 ہے سورہ آل عمران کی. اس کا یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ جس نے اولاد کے لیے دعا کرنی ہو یہ بڑی مجرب ہے، اس کی تسبیح وہ کرے. اور وہ کیا ہے؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. انہوں نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما. اور وہ دعا انہوں نے کہاں پہ کی؟ جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت والی جگہ تھی. جب انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کے ولی ہے، اللہ کی ولیہ ہیں، تو وہاں پہ اس مصلی پر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ دعا کی اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. اور ایک فرشتے نے آواز دی کہ ایک فرشتے نے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ عطا فرمائے گا. آپ کے بیٹے، آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ سید ہوگا، سردار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے گا اور وہ نبی ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں تو بڑھاپے میں ہوں، میرے بالوں میں سفیدی ہو گئی ہے، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے. شی از ان اولڈ ایج اینڈ آئی ایم ان اولڈ ایج. ہاؤ ول وی گیٹ اے چائلڈ؟ اللہ تعالیٰ تو کیسے ہمیں اولاد دے گا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے. اور اس وقت انہوں نے پھر دعا کی یا اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے. فرمایا کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا، تیری زبان بند ہو جائے گی، اور 3 دن تک صرف لوگوں سے تو اشاروں سے بات کرے گا. تو ان دنوں میں تو اپنے رب کی کثرت کے ساتھ ذکر کیا کر. واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. تو اس میں تو اپنے رب کا ذکر کر. تو اس وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو اس کی نشانی دی کہ 3 دن تک وہ خاموش رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی. اس کے بعد اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ جو ہے وہ اسی طریقے سے یہاں پر بیان فرمایا اور فرمایا کہ جب مریم جو ہے وہ بڑی ہو گئیں تو ایک دن ان کے عبادت والے کمرے میں جس کو حضرت زکریا علیہ السلام بند رکھتے تھے ہر وقت، تو ان کے سامنے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور فرشتے نے آ کر یہ کہا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ من المقربین. کہ فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے خاص جو ہے وہ کلمے کی جس کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور وہ دنیا میں عزت والا ہوگا اور آخرت میں بھی وہ عزت والا ہوگا. اور وہ لوگوں میں اس کو معجزہ یہ ہوگا کہ وہ بچپن میں ہی گودی میں ماں کی گود میں ابھی 3 دن کا بچہ ہوگا کہ اس وقت وہ لوگوں سے بات کھلی زبان میں بات کرے گا اور وہ میرے خاص بندوں میں سے ہوگا. تو جب انہوں نے یہ سنا تو حضرت مریم جو ہیں وہ ڈر گئیں اور فرمایا کہ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. He has the power to do whatever. اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ خوبیاں یہاں پر بیان فرمائیں. فرمایا کہ جب وہ لوگوں کو کتاب سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، لوگوں کو توریت اور انجیل سکھائے گا، بائبل میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو بکس نازل کی ہیں وہ لوگوں کو سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا.
تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آئے تھے، جبکہ ہمارے نبی جو ہیں وہ پوری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمارے نبی جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عرب میں کرسچین جو تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کرسچین نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، اور وہ دین ابراہیمی پر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ تو یہاں سے اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں معجزہ دوں گا، اس کو میں معجزہ دوں گا کہ وہ مٹی میں سے پرندے بنائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو miracles ہیں وہ لوگوں کو دکھائیں گے۔ And what will be that miracle? That he will make small shapes of birds from clay, and then he will say، اس کو کہے گا کہ اس کو فرمائیں گے کہ وہ جو پرندہ بنایا ہوگا مٹی سے، اس میں وہ اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے اور کہیں گے کہ تو اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ اڑ جائے گا، اور پھر وہ اندھے کو اور کوڑی کو اور مرے ہوئے کو زندہ کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارے معجزات عطا فرمائے، miracles دیے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تم اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، تو یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو ایک وقت آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے صحابیوں کو یہ کہا، فرمایا کہ قال من انصاری الی اللہ، فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے لیے، فرمایا کہ تم میں سے میری مدد کون ہے جو کرے گا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان صحابیوں نے کہا کہ ہم ہیں آپ کے اللہ تعالیٰ کے مددگار، اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہم ہیں، آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون۔ تو یہاں سے چند ایک باتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اپنے صحابیوں کو یہ نہ کہتے کہ تم میں سے میرا مددگار کون ہے۔ اب یہ مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ باپ میرے بابا جی میری ہیلپ کریں، تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت میں سے، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اپنے بچوں کی مدد کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے۔ اگر استاد اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے تو وہ اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے سکھاتا ہے، کوئی بھی بندہ مالک کل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں نے یہاں سے جیسے ثابت ہوا، قال فرمایا قال من انصاری الی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو کہا تم میں سے کون ہے اللہ کا مددگار، میرے مدد کرنے والا اللہ کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت وہی ہے اے عیسیٰ جو تجھے پوری عمر تک پہنچائے گا اور تجھے اپنی طرف اٹھائے گا اور تمہیں پاک صاف کر دے گا ان لوگوں سے۔ تو یہاں پر یہ یاد رہے کہ یہ واقعہ آگے 6 سپارے میں بھی آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب ان کے خلاف رومنز نے اور دوسرے جو لوکل جو لوگ تھے انہوں نے ان کے خلاف سازش کر کے ان کو مارنا چاہا، تو اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ واقعہ جو ہے 6 سپارے میں بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو اس واقعے کی طرف یہاں پر بھی اشارہ ہے، اور پھر قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے، اور اس وقت مسلمان اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اکٹھے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ اپنی طبعی موت، یعنی کہ طبعی طور پر اس دنیا سے اپنا وقت پورا کرنے کے بعد چلے جائیں گے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں، مدینہ شریف میں وہ دفن ہوں گے۔
تو اس کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے احادیث میں۔ اس کے بعد اس میں ذکر آتا ہے کہ نجران کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے بحث مباحثے کیے اور مباہلے کیے، تو اس مباہلے کا ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو، اپنی عیال کو لے کر جو ہے وہ پہاڑی پر ان لوگوں سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے اور فرمایا کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارے نورانی چہروں والے اہل بیت تشریف لا رہے ہیں تو وہ ڈر کر بھاگ گئے اور انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ اسی سورہ کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان کیا جو ہے وہ کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا دین کھلنے کے بعد، اللہ کی ہدایت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑ لیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ قیامت والے دن جس نے اللہ کے دین سے اس دنیا میں منہ موڑ لیا ہوگا، اس سے کوئی اور چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ That person will not be forgiven، اور وہ سب سے زیادہ لوزر ہوگا قیامت والے دن، آخرت من الخاسرین، گھاٹے والوں میں سے ہوگا۔ اور فرمایا کہ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ کیسے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اس کے بعد پھر وہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے، وہ گواہی دے چکے تھے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں اور ان کے پاس نشانیاں ہیں۔ تو یہ خاص طور پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مدینہ میں یہودی تھے، وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، ان کے پاس سچی نشانیاں ہیں، اور ان کے استقبال کے لیے تو وہ آ کر وہاں پر ان کے قبیلے آباد ہو چکے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے، وہ خود ان کے جو دین ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اس کو وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جن لوگوں نے those people who turned away from deen of Allah subhanahu wa ta'ala, which is deen of Islam, and turned away to find some other paths, those people are the cursed one. Allah curses them. اور روز قیامت والے دن تک ان پر جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہوتا رہے گا اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ لیکن وہ لوگ جو مرنے سے پہلے توبہ کر گئے ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر تیسرا سپارہ ختم ہو گیا، چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جو چیز تمہیں پیاری ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یعنی کہ کچھ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے یا ہوتی تھی اس وقت کہ اچھی اچھی کھجوریں اپنے مال تجارت کے لیے رکھ لیتے، بیچنے کے لیے یا اپنے استعمال کے لیے رکھ لیتے تھے، اور جو بری خراب کھجوریں ہوتی تھی وہ زکوٰۃ میں اور صدقے میں دے دیتے۔ تو فرمایا کہ تمہارا یہ جو عمل ہے تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں نہ دو جس کو تم محبت کرتے ہو، یعنی کہ اچھا مال اور اللہ اپنا جو اچھا وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو۔ حضرت جو عمر بن عبد العزیز تھے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، بنو امیہ کے میں سے وہ خلیفہ ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ وہ شکر کی جو بوریاں ہوتی تھیں ان کو خرید کر لوگوں میں فری دیتے تھے، ان کو صدقہ دیتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ شکر خرید کر لوگوں کو کیوں بانٹتے ہیں، آپ اس کا پیسہ لوگوں کو دے دیا کریں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ دیکھو قرآن پاک میں آیت آئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو مجھے شکر بڑی پسند ہے تو میں چاہتا ہوں جو چیز مجھے پسند ہے وہ تقسیم کروں۔ اگر کسی کو اچھا لباس پسند ہے تو وہ اچھا لباس اللہ کے راستے میں دے، کسی کو اچھی خوراک پسند ہے تو وہ اچھی خوراک اللہ کے راستے میں دے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی جو شرف ہے اس کی فضیلت کو بیان فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔
فرمایا کہ زمین میں سب سے پہلا جو گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، وہ مکہ میں ہے، یعنی کہ بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ جو مکہ میں ہے، یہ زمین پر سب سے پہلا گھر ہے، اور یہیں سے اللہ کے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی ہدایت لوگوں کو ملے، اور اسی میں اللہ کی نشانیاں ہیں، جن میں سے مقام ابراہیم ہے۔ جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، اس کو امان مل گئی۔ اور پھر فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے، the person who has the capacity to go for حج، اس پر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض کیا گیا۔ تو کفار جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے اس کی طرف عبادت کرو، اس کی طرف منہ کرو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت کر دیا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ بیت المقدس سے بھی پہلے کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ یہاں پر جو اس کا 11واں رکوع ہے آل عمران کا، چوتھے سپارے میں دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مرنے سے پہلے اپنے دین پر قائم رہو، جب تم مرو تو دین پر قائم حالت میں مرو، مسلمان کے علاوہ کوئی اور دین نہ ہو تمہارا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، کہ ہولڈ فاسٹ ٹو دی روپ آف اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ ڈونٹ بیکم اسمال فرقاز۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کی رسی جو ہے وہ کیا ہے، اللہ رب العزت کا جو قرآن ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے، جو اہل بیت ہیں، اور اس قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو دین کے احکامات ہیں، ان کے ساتھ جوڑنا اپنے آپ کو، اللہ کے بندوں کے ساتھ جوڑنا اپنے آپ کو، اور اچھی محفلوں کو، اچھے درس کو فالو کرنا، اڈاپٹ کرنا، دین سیکھنا، یہ اللہ کی رسیوں کو مضبوطی سے تھامنے کے مترادف۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ کالے ہوں گے، تو چہرے سے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ یہ لوگ کافر ہیں اور یہ لوگ مسلمان ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے یہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے وہ اعضاء جہاں پر وہ وضو کرتا ہے، ان کو دھوتا ہے، وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے اور وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ اور یہیں پر فرمایا کہ اے امت مسلم، اے امت محمدی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا کہ اے امت مسلمہ، اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم ہی سب سے بہترین امت ہو، تمہیں چن لیا گیا ہے تاکہ تم نکلو، تم اللہ کے دین کو پھیلاؤ، so that you go and preach the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. You teach people about the rightness، جو رائٹ اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے، جو صراط المستقیم ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو سکھاؤ، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں کو روکو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے امت محمدی، تم ہی جو ہے ایکسیپٹڈ ون، جو ہے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت۔ پھر اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو اسی میں واقعہ بدر جو ہے، غزوہ بدر کا واقعہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بے شک اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو تم اللہ سے ڈرو اور اس کے شکر گزار ہو۔ تو پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے آسمان سے اتار، 3000 angels came down to earth to support the Muslims army، اور پھر اس کے بعد 5000 اور جو فرشتے ہیں ان کو اتارا گیا، تو پھر فرمایا کہ ان کو صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ تمہارے دل کو سکون ہو، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ فرشتے جو تھے یہ جنگ میں لڑے نہیں تھے، جیسے ہی وہ مسلمان ارادہ کرتا تھا وہ تلوار اٹھاتے تھے تو وہ کافر کا سر اتر جاتا تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھائے اپنے، یہ
رمضان 17 رمضان کی 17 تاریخ کو 17 آف رمضان 2 آف ہجری ہجرت کے دوسرے سال جو ہے بدر کے مقام پر، یہ ایک جگہ ہے وہاں پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے، تو ادھر یہ جنگ ہوئی اور مسلمان روزے کی حالت میں تھے، جمعے والا دن تھا، وہاں پر وہ جمع ہوئے۔ مکہ کے جو کافر تھے 1000 کی تعداد میں، 1000 اسٹرانگ آرمی فرام مکہ، the kuffar of Makkah came to Medina, came to Badr to crush the Muslim army۔ تو مسلمان جو تھے وہ 313 تھے، 313، اور ان کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، only 8 swords they had۔ ان کے پاس تھوڑے سے اونٹ تھے اور تھوڑے سے ان کے پاس گھوڑے تھے، باقی سب بے سر و سامان، نہ کسی کے پاس تیر تھے، نہ کمانے تھیں، نہ نیزے تھے، نہ تلواریں تھیں، کسی کے پاس جوتے تک پراپر برابر نہیں تھے، ان کے پاس کھانے کو پراپر سامان نہیں تھا، تو پیدل چلتے ہوئے آئے، روزے کی حالت میں آئے اور اپنے پتھروں کے ساتھ انہوں نے دفاع کیا۔ لیکن یہ لوگ اس بے سر و سامانی کی حالت میں جو ہے وہ پھر بھی کفار کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، جسٹ لائک اے اسٹرانگ وال۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ کے شیر جو ہیں وہ جم کے کھڑے ہو گئے، تو اللہ کی مدد اس وقت نازل ہوئی۔ اسی پر تو علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا کہ اتر سکتے ہیں گردو سے فرشتے قطار اندر قطار، کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آج بھی آ سکتی ہے تم پر۔ تم وہ فضائے بدل تو پیدا کر کے دیکھو، تم وہ جوش و جذبہ تو پیدا کر کے دیکھو، تم اسی استقامت اور اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ اللہ کے راستے میں کھڑے ہو کر تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے اس میں بیان فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور فتح جو ہے وہ کسی اور کو نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے اور کافروں کی جڑ کاٹنے والا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات بڑی پیاری، اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور وہ اپنے بندوں کو بار بار اس بات کی طرف ابھارتا ہے کہ تم اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، جو تمہیں پالتا ہے، جو تمہیں کھلاتا ہے، جو تمہیں سسٹین کرتا ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تم سے محبت کرتا ہے، اس سے منہ موڑ کر نہ جاؤ۔ اگر تم غلطی کر بیٹھے ہو، اگر گناہ کر بیٹھے ہو، تو پھر مڑ کر واپس آ جاؤ۔ تو دیکھیے کیا فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ فرمایا کہ جب لوگ بے حیائی کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، تو اس وقت وہ پلٹ کر واپس آ جائیں، اپنے رب کے پاس آ جائیں، تو کیا کریں؟ فرمایا ذکر اللہ، وہ اپنے رب کا ذکر کریں، وہ اپنے رب کو یاد کریں، گڑ گڑائیں اپنے رب کے پاس اور اپنے رب سے مغفرت مانگے۔ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، ہاتھ اٹھا کر سجدے میں جا کر اپنے رب کو پکاریں اور کہیں کہ یا مالک، میں غلطی کر بیٹھا ہوں، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں ہی کمزور ہوں، میں ہی ناتوا ہوں، تو تیرے علاوہ مجھے معاف کرنے والا کون ہے؟ تو یہی الفاظ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو اپنے بندوں کے گناہ بخشے سوائے اللہ کے، یعنی کہ اللہ ہی اپنے بندوں کے گناہ بخشنے والا ہے۔ تم کچھ بھی کر بیٹھو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اسی لیے دوسری جگہ پہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم نہ ڈرو، نہ گھبراؤ، اگر تم اپنے پاؤں پر مضبوط رہو گے، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر مضبوط رہو گے، تو تم ہی کامیاب ہوگے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، اسی سورہ میں جو ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، میں ابھی ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کرنے کے بعد پھر آج کا جو درس ہے اس کو کنکلوڈ کروں گا۔ پھر اگر کسی دوست نے کوئی سوال ہے تو وہ نیچے جو ہے ایڈمن کو وہ سوال بھیج دیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو جواب دیں۔
اس کے بعد درس کے بعد جو لوگ جانا چاہیں وہ چلے جا سکتے ہیں، جن لوگوں نے فردر سوال جواب کرنے ہو تو وہ رک سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ واقعہ جو ہے، جس طرح سے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، یہاں پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں تم ان کو مردہ مت خیال کرنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ اللہ رب العزت کے پاس وہ زندہ ہیں اور ان کو اپنے رب کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہاں پر بس نہیں کیا، فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اور وہ خوش ہیں، صرف یہی نہیں فرمایا کہ ان کو میں رزق دیتا ہوں، بلکہ ان کی حالت بھی بیان کر دی کہ وہ کس حالت میں ہے۔ فرمایا کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہ اپنے رب کے فضل سے وہ خوش ہیں اور اس اپنے حال پر خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا، مسلمانوں کا، ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، ان کو اجر دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ بڑا ایک ٹاپک ہے، بڑا کنٹروورشل، لوگوں نے اس کو کنٹروورشل بنا دیا، یہ کنٹروورشل ہے نہیں۔ ہر طرح کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ تمام علوم کا مالک ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کیا ہوا، کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ جس کو وہ چاہے وہ علم عطا کر دیتا ہے، یہ اس کی قدرت میں ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ تعالی کی شان نہیں ہے کہ لوگوں کو علم غیب دے، عام لوگوں کو علم غیب دے۔ فرمایا یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں کہ اللہ تمہیں ہی غیب کا علم دے دے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ جو واقعہ خاص مدینہ میں ہوا تھا کہ منافقین تھے، وہ اوپر سے مسلمانوں والے کپڑے پہن لیتے تھے، مسلمانوں والی شکل بنا لیتے تھے، مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، نمازوں میں بھی شامل ہوتے تھے اور باہر جا کے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ نبی کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں اللہ کے، اور ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ منافق ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ مومن کا عقیدہ نہیں ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو عطا فرمایا، اور وہ جب تک اللہ رب العزت نے ان کو وحی کے ذریعے علم غیب عطا فرمایا تو اسی کی نشانی یہاں پہ فرمایا کہ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کس جگہ سے کون جو ہے وہ منافق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم عطا فرمایا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعظ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ساری امت کو پیدائش سے پہلے مجھ پر پیش فرمایا اور مجھے علم دیا گیا اور فرمایا کہ مجھ پر کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا۔ تو اس تقریر پر، اس وعظ پر منافقوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ اندر سے ہم کافر ہیں مگر حضور ہم کو مومن سمجھتے ہیں، اور اوپر سے دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی پیدائش سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن اور کافر کو پہچانتے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا حال ہے ایسے لوگوں کا کہ یہ لوگوں ہمارے علم پر یہ اعتراض کرتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ آج تک قیامت تک ہونے والے جو واقعات ہیں جو چاہو تم پوچھ لو، یہ صحیح احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ اور اس وقت عبداللہ ابن حذیفہ تھا ایک، اس نے پوچھا کہ بتاؤ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا کہ حذیفہ۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر ہم راضی ہیں۔ تب حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سے اس طرح کے کاموں سے باز رہو۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے، عام لوگوں کو عطا نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ان منافقوں کو اللہ رب العزت نے ایک ایک کر کے ان کے نام لے کر اپنی مجلس میں سے نکال دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ
آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اس صورت کے آخر میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اپنا ہر حال میں ذکر کرتے رہتے ہیں، کبھی وہ کھڑے ہو کر، کبھی وہ لیٹ کر، کبھی وہ بیٹھ کر، کبھی اپنے پہلو پر، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ کوئی کائنات کی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے باطل اور غلط پیدا نہیں کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی حکمت رکھنے والا ہے اور وہی جاننے والا ہے۔ اور آخر میں فرما دیا، آخری آیت مبارکہ ہے آل عمران کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے بڑھے رہو، اور اسلامی ملک کی سرحد پر جو کھڑے ہونے والے سپاہی ہیں جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کی یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہا ہے اور ان کا ذکر کر رہا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، آج سورہ آل عمران جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا غفور یا غفور یا غفور، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا رب العزت، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ان کی تمام نیک دعاؤں کو قبول و منظور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام امت مسلمان کو اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی بیماریوں سے نجات عطا فرما، ہم سب کے والدین کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے نوجوانوں کو دین کی محبت اور دین پر استقامت عطا فرما، ہمارے بوڑھوں کے یا اللہ پاک ان کی بھی عبادات کو اور دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہمارے بچوں کو یا اللہ پاک ان کو بھی محفوظ فرما، ہمارے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، بیوی بچے جدھر جدھر بھی ہیں سب کے اوپر اپنی فضل اور اپنا کرم اور رحمت نازل فرما، جو لوگ تیرے دین کے راستے میں چل رہے ہیں ان کی مدد فرما، اور جو لوگ اس درس میں حاضر ہیں اور جو نہیں حاضر ہو سکتے ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تو آج کا درس ختم ہوتا ہے، جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، اگر کسی کا کوئی سوال آیا ہے تو ایڈمن وہ سوال مجھے بتا دیجیے۔